اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے آداب، جماع کے آداب، میاں بیوی جب اولاد کی غرض سے جمع ہوتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ آداب تعلیم کیے گئے ہیں اسلام میں۔ یہ جو وسائل الشیعہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی موضوع سے متعلق ہے، تو نوجوان شادی شدہ جوڑا ضرور دیکھیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ بچے جب اندھے پیدا ہوتے ہیں، گونگے پیدا ہوتے ہیں، زانی بنتے ہیں یا غلط کار بنتے ہیں تو اس کی وجوہات خود والدین پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ کیا چیز معنی ہوتی ہے یا کیا خیال رکھنا چاہیے، تو آئیے چلتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ فرمایا جس کمرے میں میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہوں اس میں بچہ اگر جاگ رہا ہو اور میاں بیوی کو یعنی والدین کو دیکھ رہا ہو یا ان کے سانسوں کی آواز سن رہا ہو تو اس پر بچے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پہلا اثر یہ ہے کہ بچہ کم از کم نیک نہیں ہوگا۔ جو بچہ دیکھ رہا ہے یا بچی دیکھ رہی ہے تو وہ نیک نہیں ہوگا کم از کم، پہلا نقصان یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچہ جو ہے اگر دیکھ رہا ہے لڑکا ہے تو وہ زانی بنے گا، ٹھیک ہے، اور اگر بچی ہے تو وہ زانیہ بنے گی۔ یہ یعنی ایک حدیث ہے امام جعفر صادق کی، امام جعفر صادق نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے اور پھر مولا علی سے، پھر اس نے حضور سے سنا، اور حضور کی بات خدا کی بات ہے۔ تو یہ آپ غور سے سماعت فرمائیں کہ بچے میں جو نقص ہوتے ہیں، جو ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، اندھا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، زانی بنتا ہے، جو بھی اس میں جو ہوتے ہیں تو یہ والدین کی وجہ سے ہوتے ہیں، لہذا والدین کو خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ تو والدین کو چاہیے کہ جب وہ جماع کریں، اکٹھے ہوں، ہم بستری کریں، تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اپنا چراغ جو ہے نا وہ بجھا دیں، دروازے بند کر دیں، کپڑا ڈالیں، اور بچوں کے کمرے میں ہم بستری نہ کریں، احتیاط کریں تاکہ وہ بچے ان نقائص سے پاک ہوں اور بری عادات سے بھی پاک ہوں۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اولاد عطا کرے۔ السلام علیکم۔